تیسرا جو لفظ تھا ہمارا وہ تھا ذبح، زال با اور ہا. آپ کو پتا آپ یہ لفظ قربانی میں سنتے ہیں کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں اور بکرا ذبح کر رہے ہیں. تو ذبح کا مطلب ہوتا ہے کسی حلال جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیرنا. حلال جانور پر کسی حلال جانور پر یا کسی حلال جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیرنا. ٹھیک ہے، یہ 3 الفاظ مانے ہوگا آپ کے سامنے. اور اس کا دوبارہ مطلب بتا. ذبح کا مطلب ہے بیٹا کسی حلال جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیرنا. اب دیکھا ہے نا آپ نے عید کے موقع پر جب بقرہ عید آتی ہے تو سب جو ہے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو اس ذبح کرنے کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو جانور کا گلا جو ہے اس پہ چھری پھیرتے ہیں اس کو کاٹنے کے لیے، تو اس کو جو ہے وہ ذبح کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آخری لفظ جو ہے وہ مجبور ہے، مجبور. تو مجبور کا مطلب ہے بے بس، یا اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی نہ چلا سکے. تو یہ 4 لفظ تھے جن کے معنی ہم نے ابھی یہاں پہ لکھ لیے. اگر یہاں سے آپ لوگوں کو دیکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، تو کتاب کے آخر میں بھی یہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں. سر کون سا پیج؟ کتاب کا پیج نمبر 104 پہ یہ لکھا ہوا ہے. اس کا بھی عنوان لگا ہوا ہے عقل مند شاگرد، اور اس کے نیچے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آخر میں. اور یہ جو ابھی میں کروا رہا ہوں یہاں پہ، یہ بھی آپ کا جو ہے وہ کلاس روم میں یہ کام جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمیں ابھی جو کرنا ہے وہ مشق ہے، سوال جواب. ادھر آپ اگلے پیج پہ ایک ریڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ عنوان لگا لیں گے، سوال جواب. تو اگلے پیج پہ آپ لوگ یہ عنوان لگا دیں گے، یہ ٹائٹل لگا لیں گے ریڈ لائن کے اوپر، اور اس پہ سوال نمبر 1 لکھیں گے، سوال نمبر 1. تو کتاب میں سوال نمبر 1 جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، تو وہ آپ لکھ لیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. سر ابھی لکھنا ہے. ہاں بیٹا یہ لکھنا ہے، جتنا ہو سکے ابھی لکھ لیں.
اور اگر تھوڑا سا کام رہ جائے تو اس کو پھر آپ اپنی کلاس روم جو ہے وہاں سے جا کے ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا میں، وہاں سے جا کے دیکھ کے کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سر آپ کتنے کوشچن کرائیں گے؟ بس ابھی 2 کوسچن کریں گے بیٹا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ تو اس کا جواب آپ کو آپ نے جو پیچھے پورا مضمون پڑھا تھا، ایک کہانی پڑھی تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی بالکل پہلی لائن میں مل جائے گا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے آپ جواب لکھیں گے، جواب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ سر سوال جواب ریڈ لائن پہ لکھنا؟ نہیں، سوال جواب ریڈ لائن پہ نہیں لکھنا، یہ ریڈ لائن کے جو آپ کا جو کاپی کا صفحہ ہوتا ہے، پیج ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ریڈ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس ریڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ لکھیں گے سوال جواب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیچے جب آ جائیں گے جہاں پہ آپ کی کاپی کی لائنیں ہیں، تو پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن پہ سوال لکھیں گے، اور اس کے نیچے پہ یہ جواب اس طرح سے لکھیں گے، جس طرح کاپی جو آپ لوگ کلاس میں کام کرتے ہیں اسی طرح سے کام کرنا ہے بیٹا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ آ گیا سوال نمبر 1 کا جواب، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے کیا شکایت کی؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے کیا شکایت کی؟ کوئی اس کا جواب بتا سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے یہ شکایت کی کہ آپ جتنا اس سے پیار اور اسے عزت دیتے اتنا ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ گڈ، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد ابراہیم۔ ہاں بیٹا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اور کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اور کوئی جواب بتائے؟ یحییٰ بتاؤ بیٹا جواب۔ عمر، آ رہے جواب آپ کو بیٹا؟ نظر آ رہا۔ ہاں نہیں، میں نے ابھی جواب لکھا نہیں ہے، وہ جو ہم نے کل واقعہ پڑھا تھا نا، ان کا پورا قصہ پڑھا تھا، اس پہ جواب تھا نا اس سوال کا، تو تھوڑی اسٹوری، وہ کہانی یاد ہے آپ کو؟ آپ نے گھر پہ ریڈنگ کی تھی اس کی؟ دیکھو اللہ سے تعلق لکھو، تے عین لام، تے عین لام قاف چلے ملا لکھیں، کے حضرت اس کا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے یہ شکایت کی
یہ بالکل سوال کی طرح ہی ہے، بس تھوڑا سا اس کے اندر چینج ہوا ہے کہ کیا شکایت کی، کیا کی جگہ آپ یہ لکھ دیں گے تو بالکل سوال والی جو ہے وہ لائن جو ہے جواب میں بھی شامل ہو گئی، بس تھوڑا سا اس کے اندر اور اضافہ کرنا ہے. یہ شکایت کی کہ ہم کہ آخر وہ بھی ہماری طرح آپ کا شاگرد ہے. آپ کا شاگرد ہے. پھر آپ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آ گیا سوال نمبر 2 کا جواب. ایک بار دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں میں. سوال نمبر 1، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ جواب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے. سوال نمبر 2، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے کیا شکایت کی؟ جواب، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان سے یہ شکایت کی کہ وہ آپ کے یہاں پہ ایک ہا زیادہ آ گیا، مٹا دے رہا ہوں میں، کہ آخر وہ بھی ہماری طرح آپ کا شاگرد ہے، پھر آپ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ یہ آ گیا سوال نمبر 2 کا جواب. انشاءاللہ آگے جو ہے سوال نمبر 3، 4، 5 وہ ہم جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا یا ریکارڈنگ لیکچر ہوگا اس میں وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کام آپ لوگ یہاں سے بھی اسکرین شاٹ لے کے کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے میں ابھی کلاس روم میں بھی ڈال دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا کیا ہوا بیٹا؟